بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے، اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نس نس میں بھی بھرا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا رسیہ بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گناؤنہ جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کے اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور نمو زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اس شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منفعت قطع کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے، اور وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پینٹیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ
اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین یبخلون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مال کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ یہ چوپائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ۔ اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: زبردستی مسلط ہونے والا امیر، دوسرا وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، تیسرا متکبر فقیر۔ مشکات۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ شعب الایمان۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے
یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالی اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ المعجم الاوسط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔